ترکی کے شہر ازمیر کے پوش علاقے میں قائم اس خوبصورت بنگلے کے لان میں چند نوجوان لڑکیوں کا ٹولہ بیٹھا آپس میں خوشگپیوں اور کھیل میں مصروف تھا۔ ٹروتھ یا ڈیئر ایلف، گھومتی بوتل کو نیلے اور سفید امتزاج کے اسکرٹ شرٹ میں ملبوس ایلف پر رکتے دیکھ عروہ نے استفسار کیا۔ ڈیئر، سنہری نگاہوں میں خاص چمک لیے ایلف نے ہمیشہ دیا جانے والا جواب دیا۔ سوچ لو ایلف، میں جو کہوں گی وہ ہر حال میں کرنا ہوگا تمہیں۔ عروہ کا لہجہ محتاط کردہ تھا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایلف نے کچھ کہا ہو اور وہ نہ کیا ہو؟ بولو تم۔ ایلف کا لہجہ لاپرواہ تھا، گو کہ اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ جیسے تمہاری مرضی، تمہیں کرنا ہے یہ کہ برابر والے گھر میں ہونے والی تقریب میں جانا ہے اور جا کر کہنا ہے کہ عروہ نے تجسس بڑھانے کی خاطر بات کو ادھورا چھوڑا کہ ایلف کا بے صبری کے مارے برا حال ہوا، جبکہ باقی سب کا حال بھی کچھ مختلف نہ تھا، کہ تم لڑکے کی گرل فرینڈ ہو، اس کے بچے کی ماں بننے والی ہو اور وہ تمہیں دھوکہ دیتے یہاں شادی کر رہا ہے۔ عروہ جوں جوں کہتی چلی جا رہی تھی، ایلف کے چہرے کے رنگ اڑتے چلے جا رہے تھے۔ تم مذاق کر رہی ہو؟ لبوں پر جبرن مسکان سجائے ایلف حیرت و استجاب میں ڈوبی بولی۔ ہرگز نہیں، یہ ڈیئر ہے جو تمہیں ہر حال میں پوری کرنی ہے ایلف۔ عروہ نے کاندھے اچکائے۔ ایلف نے تھوک نکلا۔ کیا ہوا، ہمت نہیں ہے؟ عروہ اس کے تاثرات سے ہز اٹھاتے بولی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں جا رہی ہوں۔ ایلف کسی طور اس ڈیئر سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی، جانتی جو تھی کہ عروہ اس کے پیچھے ہٹ جانے پر پوری یونیورسٹی میں اس کے مذاق بنائے گی، اور ایسا وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ ایلف پاگل مت بنو، یہ رسکی ہے۔ ایلف کی دوست گل نے اسے اٹھتے دیکھ اسے روکنا چاہا۔ بالکل بھی رسکی نہیں، ہم بعد میں کلیئر کر دیں گے کہ سب یہ صرف ایک ڈیئر تھا۔ عروہ نے آنکھیں گھمائے اور حل پیش کیا۔ بالکل۔ ایلف نے حیرت و استجاب کے زمرے سے نکلتے اپنے ازلی نڈر انداز میں لوٹتے عروہ کی تائید کی۔ گل نے تعصب سے نفی میں سر ہلاتے ایلف کی جانب دیکھا، جو اب باقاعدہ قدم آگے بڑھاتے اس ڈیئر کو پورا کرنے چلی تھی، جو اس کی پرسکون زندگی میں تلاطم مچانے والا تھا۔ علاقے کے سب سے خوبصورت اور پرآسائش بنگلے کے لان میں قدم رکھتے ایلف نے ایک طائرانہ نگاہ ارد گرد ڈالی۔ مہمانوں سے کھچا کھچ بھرے اطراف سے نگاہیں سفر کرتی ایک طرف بنے اسٹیج پر جا ٹھہری، جہاں سفید روایتی لباس میں ملبوس دلہن بلیک ٹکسوڈو میں ملبوس نوجوان کے ہمراہ براجمان تھی۔ نوجوان ماتھے پر ہاتھ رکھے، چہرہ جھکائے موبائل اسکرین پر نظریں گھمائے بیٹھا تھا۔ اسی سبب ایلف اس کا چہرہ دیکھ نہ پائی۔ لہجے بھر کو دل اپنے قریب اٹھائے جانے والے اقدام کو سوچتے خوف کے سبب تیز دھڑکا۔ نظروں کا ارتکاز اسٹیج سے ہوتے عقب میں کھڑی اپنی دوست پر مرکوز ہوا۔ عروہ کو چیلنج کرتی نگاہیں دیکھ وہ ایک گہرا سانس بھرتی آگے بڑھی۔ دولہا دلہن کے عین سامنے آن کھڑی ہوئی۔ بند کرو یہ تماشا، وہ پوری قوت سے چیختے محفل میں ایک ساکت سا جمود لانے کا باعث بنی۔ دھیمے سروں میں بجتا گیت بند ہوا، مہمانوں کا شور اور سرگوشیاں خاموشی میں بدلی۔ چہرہ جھکائے نوجوان نے چہرہ اٹھایا اور ایلف یعقوب پتھر بنی۔ سبز پرکشش نگاہوں والا جاذب نقوش کا مالک مرد اپنے حسن سے اسے لحظے بھر کے لیے ساکت کر گیا تھا۔ توانا ورزشی جسم اور وجیح چہرہ وہ دیو مالائی کہانیوں کے دیوتاؤں سے گمان کر رہا تھا، جب اچنبھے میں مبتلا اسے اپنی سبز بے تاثر نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ایلف کے دل نے بیٹ مس کی۔ فوکس ایلف، فوکس۔ سر جھٹکتے وہ خود کو مقابل کی وجاہت کے اثر سے نکالتی، پل میں آنکھیں لبالب نمکین موتیوں سے بھر گئی۔ تمہیں کیا لگا تھا تم میرے ساتھ فریب کا گھناؤنا کھیل کھیلو گے اور میں تمہیں اس کھیل میں کامیاب ہونے دوں گی؟ بھرائی آواز میں بآواز بلند کہتے وہ سامنے بیٹھے زیغم کو ٹھٹکا گئی۔ وہ ٹیک چھوڑے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اے لڑکی، یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ کیسا کھیل، کیسا فریب؟ ہو کون تم؟ کیوں اس طرح ہمارے پوتے کی شادی میں بدمزگی پیدا کر رہی ہو؟ ایک طرف کھڑی نائمہ خاتون ایلف کے نزدیک آتے کرختگی سے مستفسر ہوئیں۔ بکواس میں نہیں کر رہی۔ اور کون ہوں میں؟ پوچھیں اپنے پوتے سے، جس نے محبت کا جھوٹا کھیل کھیلا میرے ساتھ، میری معصومیت، میرے احساسات اور جذبات کا فائدہ اٹھایا، اور اب جب میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں تو یہ مجھے چھوڑ کر دوسری عورت سے شادی کرنے چلا ہے۔ وہ روایتی عورتوں کی مانند سینہ پیٹتے باقاعدگی سے گریہ زاری کرنے لگی تھی۔ زیغم کی سبز نگاہوں میں تحیر امڑ آیا۔ مہمانوں کی چہم گوئیوں کو موضوع مل گیا۔
جبکہ زیغم کے ہمراہ کھڑی لڑکی کی رنگت متغیر ہوئی۔ سیخ، زیغم یہ کیا کہہ رہی ہے بیٹا؟ نائمہ خاتون کے لفظ بے یقینی کے سبب لڑکھڑائے۔ اس سے کیا پوچھتی ہیں؟ میں بتاتی ہوں نا، آپ کے بیٹے نے اپنے شہد میں ڈوبے لفظوں کی مٹھاس میں مجھے پھنساتے مجھ سے محبت اور شادی کا عہد و پیما باندھے، مجھے محبت کے سفر میں اس قدر آگے لے آیا کہ میں واپس لوٹنے کا راستہ تک بھول گئی، اور خود اس سفر میں مجھے تنہا کر گیا، میرا ساتھ چھوڑتے اب اس لڑکی کا ہاتھ تھامنے چلا ہے۔ مگر مجھ کے آنسو بہاتے وہ ہچکیوں کے درمیان کہتی کمال کی اداکاری کا مظاہرہ کر رہی تھی، ضمیر کیا یہ سچ ہے؟ نائمہ خاتون کے چہرے پر ہر درجہ سرد مہری نے ڈیرا جمایا۔ زیغم کی جانب پلٹتے انہوں نے سوال کیا، جس کی سبز نگاہوں میں تحریک کا احساس مٹتا چلا گیا تھا، اور اب وہاں دلچسپی نے ڈیرا جمایا تھا۔ وہ مبہم نگاہوں سے اب بن آواز روتی ایلف کو دیکھ رہا تھا، جس نے کچھ کہنے کو لب وا کیے تھے۔ جی گرینڈ ماں، یہ سچ ہے۔ قبل اس کے ایلف اپنا ڈرامہ ختم کرتی خود کو جھوٹا کہتی زیغم بول پڑا۔ ایلف کی سنہری نگاہیں حیرت اور استعجاب کے سبب تاحد پھیلی۔ کچھ کہنے کو واہ ہوئے لب مارے حیرت کے کھلے رہ گئے۔ مقابل کو تو ہتھے سے اکھڑ کھڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ نہیں، یہ سچ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ میں زیغم کو پچھلے 1 سال سے جانتی ہوں، میرے علاوہ اس کی زندگی میں کوئی عورت نہیں، اور اگر یہ لڑکی سچ کہہ بھی رہی ہے تو کہاں ہے ثبوت؟ رپورٹ سکھا جو یہ بات ثابت کریں کہ تم زیغم کے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ زیغم کے ہمراہ کھڑی نتاشا ہزیانی سی ہوتی ایلف کے نزدیک آتے اسے اس کا بازو جکڑے بولی، میری بات سنیں۔ ایلف کے دل نے سست روی سے دھڑکتے کچھ غلط ہونے کا اندیہ دیا۔ نتاشا کے اپنے بازو میں دھستی انگلیوں کے سبب اٹھتا درد برداشت کرتے وہ تھوک نگلتے بولی، ضرورت نہیں عشقم تمہیں کسی بھی قسم کی وضاحت دینے کی۔ قبل اس کے ایلف وضاحت دیتی، زیغم اس کی بات کاٹتا اس کے نزدیک آتا۔ نتاشا کا ہاتھ اس کے بازو سے جھٹکتے ایلف کا ہاتھ تھام گیا۔ ایلف دھک سے رہ گئی۔ کھردرے ہاتھ کا حدت بھرا لمس اس کی رگوں میں دوڑتے خون میں روانی لے آیا۔ اس کا روم روم سنسناہٹ میں ڈوبا تھا، مقابل کے اس قدر استحقاق کو محسوس کرتے۔ سنہری نگاہوں میں تعجب لیے اس نے زیغم کی سبز نگاہوں میں جھانکا، جہاں محض سنجیدگی ہی سنجیدگی رقصہ تھی۔ میں آپ کی عشقم نہیں ہوں، اور مجھے وضاحت دینی ہے، میں ایلف ہوں۔ اپنا ہاتھ زیغم کے مضبوط گرفت سے نکالنے کی صحیح کرتے وہ لفظ پہ لفظ زور دیتی بولی، میں جانتا ہوں تم مجھ سے خفا ہو، اور تمہاری خفگی بچا بھی ہے، لیکن اب مزید تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ مزید میں تمہیں تکلیف سے نہیں گزار سکتا عشقم، میں تم سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ دنیا بھر کی محبت اپنے لہجے میں سموئے اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتا، دوسرا ہاتھ اس کے مخملی عارض پر رکھتے بولا۔ ایلف کو زمین اور آسمان نظروں کے سامنے گھومتے محسوس ہوئے، مقابل یقیناً ہوش میں نہ تھا۔ وہ حق دیکھ سی اس عجیب صورتحال میں پھنسی زیغم کی جانب یکٹک دیکھ رہی تھی۔ زیغم یلماز، کیا آپ ہمیں بتانا پسند کریں گے کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ مہمانوں کی چہمگوئیاں کرتا دیکھ نائمہ خاتون طیش میں مبتلا ہوئی تھی۔ وہ کبھی ایلف پر یقین نہ کرتی اگر پوتے کی آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے نرمی نہ دیکھ لیتی۔ میں اور ایلف 2 سال سے ایک ساتھ ہیں گرینڈ ماں، میں ایلف سے محبت کرتا ہوں، لیکن کچھ بزنس ایشوز کے سبب میں ہمیشہ سے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے سے کتراتا آیا، اور پھر جب میں نے اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کا سوچا تب آپ نتاشا کو میرے لیے منتخب کر گئیں، ساتھ اپنا واسطہ دیتے میرے قدموں میں زنجیر بھی باندھ گئی۔ میں چاہ کر بھی آپ سے یہ نہ کہہ پایا کہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، لیکن مزید نہیں گرینڈ ماں، یہ جاننے کے بعد کہ ایلف کی کوکھ میں میرے وجود کا حصہ پل رہا ہے، میں اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ کمال مضبوطی تھی زیغم یلماز کے لفظوں میں کہ ایک لمحے کو ایلف کو بھی لگا کہ یہ سب سچ ہے۔ نائمہ خاتون کا طیش کے مارے برا حال ہوا۔ اگر تم ہمیں پہلے بتا دیتے کہ تم اس لڑکی سے محبت کرتے ہو تو ہم یہ قدم اٹھاتے ہی نہ۔ نائمہ خاتون کا لہجہ شکایت کردہ تھا۔ اب سمجھ آیا تھا کہ پوتے نے اسے 1 سال میں نتاشا کی حوصلہ افزائی کیوں نہ کی تھی۔ معافی چاہتا ہوں گرینڈ ماں، لیکن میں خود کشمکش میں مبتلا تھا کہ آیا دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے ایلف کو اپناؤں یا اسے اس کی بہتری کے لیے آزاد کر دوں۔ وہ نادم ہوا۔ خیر، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، بیٹھو بہو کے ہمراہ تاکہ نکاح کی کاروائی مکمل کی جائے۔ نائمہ خاتون نے گہرا سانس بھرتے کہا۔ ایلف کو لگا وہ ہوش کھو دے گی، جبکہ نتاشا کی رنگت اہانت کے سبب سرخ ہوئی۔ کینہ پرور نگاہ ایلف پر ڈالتے وہ تن فن کرتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔
نہ نہیں، نکاح وہ بھی میرا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایلف سرائزمگی کے عالم میں ہولے سے بڑبڑائی۔ ریلیکس ڈارلنگ، اسے کہتے ہیں خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنا۔ ایک نظر پیچھے ڈال لو، شاید پھر تمہارے لیے آسانی ہو۔ اس کی بڑبڑاہٹ سے فیضیاب ہوتا سیغم اس کے کان کے نزدیک جھکتی سنسنی خیز لہجے میں بولا۔ ایلف نے لمحے کے 1000ویں حصے میں نگاہیں اپنے عقب میں مرکوز کیں۔ داخلی دروازے کے قریب کھڑی اس کی تمام دوستیں اب سیغم یلماس کی یرغمال تھیں۔ اس کے کارڈز ان پر گند آنے کھڑے تھے۔ ایلف کا تنفس بگڑا۔ سنہری نگاہوں میں خوف کی ایک شدت بھری لہر ابھر آئی۔ نہ انکار کا جواز ہے، نہ مزاحمت کا فائدہ، باقی تمہاری مرضی۔ مزاحمت کرو اور ڈیمو دیکھو۔ انتہائی نرمی سے ایلف کی ٹھوڑی جکڑے وہ اس کا چہرہ اپنے مد مقابل کرتا، ایک آنکھ ونک کرتا بولا۔ ایلف کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑا۔ اس کے لفظوں میں چھپی دھمکی اس کا دل دہلا گئی۔ ایک ڈیر، صرف ایک ڈیر نہ صرف اس کی زندگی بدلنے والا تھا بلکہ اس کی دوستوں کی جان بھی خطرے میں ڈال گیا تھا۔ چیلنج کم، سیغم نے اپنی چوڑی ہتھیلی ایلف کے سامنے پھیلائے دل فریب لہجے میں کہا۔ ایلف نے سکتے کے عالم میں اپنا لرزتا ہاتھ اس کی ہتھیلی پر رکھا، جس پر گرفت مضبوط کرتا سیغم یلماس دل و جان سے مسکراتے قدم آگے بڑھا گیا۔ ایلف معطل حواس اور بے جان وجود لیے اس کے ساتھ آگے بڑھتی چلی گئی۔ چند ہی لمحوں میں ایجاب و قبول کا مرحلہ طے پایا اور ایلف یعقوب سیغم یلماس کے عقد میں جا قید ہوئی۔ مبارک ہو بیٹا، نائمہ خاتون نے آگے بڑھتے سیغم کو پیار دیتے ایلف کا ماتھا چوما۔ ایلف نے کوئی رد عمل نہ دیا۔ وہ گمسم سی اس حادثے کے زیر اثر تھی جو اس کی پرسکون زندگی میں طغیانی مچا گیا تھا۔ شکریہ گرینڈ ماں، سیغم ان سے بغلگیر ہوتا اپنے خاص آدمی کو اشارہ کر گیا جو نائمہ خاتون کے لیے وہاں سے روانہ ہوا۔ ان کے روانہ ہونے کی دیر تھی کہ پل میں خاموش فضا میں گولیوں کی تھڑ تھڑاہٹ گونجی۔ ایلف سر تا پیر کانپتے مزید اپنے حواس بحال نہ رکھ پائی۔ کچھ حالیہ سرزد ہونے والا واقعہ اس کے اعصاب بوجھل کر گیا۔ ساکن وجود ڈھیلا پڑتے صوفے پر گرا۔ عشقم، سیغم جو اپنے آدمیوں کی اس خوشی کے اظہار پر پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سرشار تھا، فوراً اس کی سمت لپکا۔ بیسٹ کی وحشت بھری زندگی میں بیوٹی کی آمد ہو چلی ہے نا، جانے کیسے گزارا کرے گی میرے ساتھ۔ اس کی دھیمی چلتی نبض چیک کرتا وہ نفی میں سر ہلاتا خود کلام ہوتے، اس کے نازک وجود کو استحقاق سے باہوں میں بھرتے۔ بنگلے کے اندرونی سمت پڑھا جہاں کچھ وقت گزارنے کے بعد وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ایلف کو لیے اپنے چوپر میں سوار ہوتے اس جزیرے کی سمت روانہ ہوا جہاں اس کا پیلس قائم تھا۔ سر میں اٹھتی درد کی شدید ٹیسیوں سے غنودگی سے بیدار کرنے کا سبب بنی۔ دکھتے سر کو دونوں انگلیوں کی مدد سے سہلاتے ایلف نے باہری پپوٹوں کو بمشکل کھولے سفید ریلنگ کو تکا۔ کئی ساتھ غائب دماغی کی کیفیت میں مبتلا رہنے کے بعد وہ شعور کی منزلیں طے کرتی یکدم سب یاد آ جانے پر بجلی کی تیزی سے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس قدر اجلت پر سر زوروں سے چکرایا۔ یا اللہ، میں کہاں ہوں؟ اپنا چکراتا سر جکڑے وہ سالی شان کمرے کو اجنبی نگاہوں سے تکتی کمرے میں موجود واحد کھڑکی کی جانب بڑھی جہاں سے یخ بستہ ہوائیں کمرے میں داخل ہوتے ماحول کو سرد کر رہی تھی۔ قدم در قدم چلتے وہ جو ہی کھڑکی کے نزدیک آئی تو آنکھیں حیرت اور بے یقینی کے سبب آخری حد تک پھیلی تھیں۔ وہ جہاں تک دیکھ سکتی تھی وہاں تک محض گھنا جنگل ہی جنگل تھا۔ یہ کہ وہ مجھے کہاں لے کر آیا؟ ترکی نہیں ہے یہ، بدحواسی کے عالم میں کہتی وہ الٹے قدم پیچھے بڑھی تھی کہ یکلخت کسی احساس تلس نے ایک نظر اپنے وجود پر ڈالی۔ خود کو مردانہ شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس دیکھ ایلف کا بدن لرز اٹھا۔ جس سوچ نے دماغ تک رسائی حاصل کی وہ اس کی روح تک کو جھنجھوڑ گئی۔ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، وہ میری مرضی کے بغیر مجھے کیسے چھو سکتا ہے؟ نفی میں سر ہلاتے وہ ہذیانی سی ہو اٹھی۔ اعصاب چٹک رہے تھے جبکہ انگ انگ خوف میں ڈوبا ہوا تھا۔ آخر وہ شخص اسے کہاں لے آیا تھا؟ اس کی بے ہوشی کا فائدہ اٹھاتے کہ واقعی اس کا وجود تسخیر کر چکا تھا۔ سوال در سوال تھے جن کے جواب محض وہی شخص دے سکتا تھا جس نے زبردستی سے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ ایلف بال مٹھیوں میں جکڑے زمین پر گھٹنوں کے بل گرتے شدت گریہ سے رو پڑی تو عین اسی پل دروازہ کھلا۔ ملازمہ کھانے کی ٹرے ہاتھ میں تھامے اندر داخل ہوئی۔ ایلف نے سر اٹھائے اندر آتی ملازمہ کی جانب دیکھا اور یوں لگا کہ مانو اندھیرے میں امید کی مدھم سی روشنی مل گئی۔ رکو، مجھے یہاں کون لے کر آیا؟
میرا لباس کس نے بدلا اور یہ جگہ، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ ملازمہ کو خاموشی سے کھانے کی ٹرے ٹیبل پر رکھتے باہر جاتا دیکھ وہ فوراً اس کے راستے میں حائل ہوتے مستفسر ہوئی تھی۔ سر لائے ہیں آپ کو میم، اور آپ کا لباس میں نے بدلا ہے، جبکہ اس جگہ کا نام مجھے بھی نہیں معلوم۔ ملازمہ نے سر جھکائے جواب دیا۔ الف کو اچنبھے نے آن گھیرا۔ گو نہ گو سکون بھی ملا تھا کہ یہ جاننے کے بعد کہ اس کے کپڑے ملازمہ نے بدلے تھے۔ اس کی سوچ خود ساختہ تھی، مگر تم تو یہاں کام کرتی ہو نا، تمہیں تو معلوم ہوگا۔ دیکھو پلیز میری مدد کرو، تمہارا سر وہ مجھے زبردستی یہاں لے آیا، مجھے یہاں سے جانا ہے اپنے گھر، اپنی دوستوں کے پاس۔ پلیز میرا ان سے رابطہ کروا دو، یا پولیس، ہاں پولیس کو انفارم کرو، وہ ضرور یہاں آ کر مجھے اس درندے سے بچا لیں گے پلیز۔ ملازمہ کے ہاتھ تھامے وہ بے ربطگی کے عالم میں ملتجی ہوئی تھی۔ سوری میم، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتی، سر کے سخت آرڈرز ہیں آپ سے بات نہ کرنے کے۔ ملازمہ اپنے ہاتھ الف کی گرفت سے آزاد کرتے معذرت خواہ ہوئی۔ الف نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا۔ امید کا یہ دیا بھی بجھ گیا تھا۔ سر کہاں ہے تمہارا؟ اپنے متواتر بہتے آنسو بے دردی سے صاف کرتی وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ اب محض ایک ہی راستہ تھا، زیغم یلماس سے باس پرس کرتے رہائی پانا۔ سر کچھ وقت پہلے آپ کے پاس ہی تھے، پھر ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنے وہ پیلس میں موجود میٹنگ روم میں چلے گئے۔ ملازمہ کا جواب سنتے الف نے سر کو خم دیتے قدم دروازے کی جانب بڑھائے۔ میم رک جائیں، وہاں جانا سختی سے منع ہے میم۔ ملازمہ اس کے یوں باہر نکلنے پر بوکھلا سی گئی، لیکن الف اس کی پکار نظر انداز کرتی اپنی راہ میں آتے ہر ایک کمرے کا دروازہ کھولتے زیغم کو تلاشنے لگی۔ اعصابی جنگ لڑتے لڑتے وہ تھک گئی تھی۔ محض ایک ڈیر کے سبب وہ اپنی زندگی میں برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ بے بسی تیش میں بدلی اور تیش بتدریج بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ میم پلیز رک جائیں، سر قہر برپا کر دیں گے۔ ملازمہ اسے میٹنگ روم کا دروازہ کھولتے دیکھ خوف زدہ سی بولی۔ زیغم الماس کے قہر سے واقف جو تھی، وہ بپھرا طوفان تھا جو سب تہس نہس کر جاتا تھا۔ نہیں رکوں گی میں، مجھے یہاں سے رہائی چاہیے ہر حال میں۔ ملازمہ کو جواب دیتی الف دھڑلے سے کمرے میں داخل ہوئی، لیکن اگلے ہی پل وہاں بیٹھے نفوسوں کو دیکھ اس کی چلتی زبان پر قفل لگا۔ سنہری سرخی مائل نگاہیں وہاں موجود سیاہ لباس میں ملبوس آدمیوں سے ہوتے ٹیبل کے بیچوں بیچ رکھے اسلحے پر پڑی۔ درجنوں کی مقدار میں بندوق اور بارود دیکھ الف کے آسان خطا ہوا۔ تھوک نکلتے اس نے نگاہیں سربراہی کرسی پر براجمان زیغم پر مرکوز کی، جو وہاں موجود آدمیوں کی غلیظ نگاہیں الف پر جمی دیکھ بھر بھر جلتے اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سیکنڈ سے پہلے اپنی غلیظ نگاہیں جھکاؤ، زیغم الماس کی عورت ہے یہ، اسے دیکھنے کی جرات کرنا مطلب موت کو دعوت دینا۔ خالص انگلش لب و لہجے میں وہ بولا نہیں دھاڑا تھا۔ الف اس کی دھاڑ پر سوکھے پتے کی مانند کانپ اٹھی، سنہری نگاہوں میں بے تحاشا خوف سے مٹایا، جبکہ زیغم کا بس نہ چلا کہ سامنے کھڑی عورت کا حشر نشر کر ڈالتا، جو دعوت نظارہ بنی آدمیوں کی محفل میں منہ اٹھائے چلی آئی تھی۔ اس کے حکم پر وہاں موجود ہر مرد نے نظریں جھکائیں۔ سر میں میم کو منع کر رہی تھی، لیکن وہ ملازمہ اس کے خوف سے تھر تھر کانپتی وضاحت دینے لگی کہ وہ اس کی بات درستگی سے کاٹ گیا۔ گیٹ آؤٹ، سر ٹھٹھرا دینے والے لہجے میں کہتے وہ سلگتی سبز نگاہوں سے الف کو تکتا اس کا بازو جکڑ گیا۔ میں یہ میٹنگ برخاست کرتا ہوں۔ الف کی سنہری نگاہوں میں خوف دیکھ وہ بنا پلٹے حکمیہ کہتا۔ الف کے بازو پر گرفت مضبوط کرتا آگے بڑھا۔ الف اس کی دھاڑ اور سبز آنکھوں میں تیرتی وحشت دیکھ خاموش رہی۔ جہاں اس کی وحشت خوف زدہ کر رہی تھی، وہیں اس کے لفظ اس کا الف کو خود سے منسوب کرنا الف کو عجیب سے احساسات سے دوچار کر گیا تھا۔ کمرے میں آتے وہ کمرے کا دروازہ پوری قوت سے بند کرتا، الف کو دروازے سے لگائے اس کے ارد گرد ہاتھ رکھتے اسے اپنے حصار میں محصور کر گیا تھا۔ اندازہ ہے تمہیں اپنے حلیے کا، ڈیمٹ، جو منہ اٹھائے تم مردوں سے بھرے کمرے میں چلی آئیں۔ الف کے چہرے پر جھکتے وہ سرد مہری سے غرایا۔ الف کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ مقابل کی بھسم کرتی سبز نگاہیں کم و بال جان تھی، اور اس پر متضاد مقابل کی دہکتی سانسیں جو اس کی جلد کو جھلسا دینے کا سبب بن رہی تھی۔ تم ہوتے کون ہو مجھ سے یہ سوال کرنے والے؟ میں جس حلیے میں جہاں مرضی جاؤں۔ خوف سے جان ہتھیلی پر آن سجی تھی، لیکن محترمہ پھر بھی تڑق ہونے سے خود کو روک نہ پائی۔ میں کون ہوں؟ محترمہ، کچھ پل پہلے نکاح میں قبول کیا ہے آپ نے مجھے۔ وہ میرے اس کیے وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔
آگ میں پیٹرول کا کام جو کر گئے تھے اس کے لفظ تصحیح کرو، زبردستی تم نے قبول کروایا ہے مجھ سے، ورنہ میں کہاں اور تم کہاں، تم جیسے بوڑھے آدمی کو میں منہ بھی نہ لگاؤں۔ وہ بھر بھر کر جل اٹھی تھی مقابل کی دھمکی یاد کرتے۔ بے ساختہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے تیکھے لہجے میں بولی، بوڑھا اور میں؟ زیغم کا دماغ اسے ایک لفظ پر اٹک کر رہ گیا۔ بالکل، عمر دیکھی اپنی، مجھ سے 10 سال تو بڑے ہوں گے ہی تم۔ تمام خوف بلائے طاق رکھتے وہ پورے وثوق سے کہتی، اب لڑنے پر آمادہ تھی، اللہ اللہ خاتون، شرم کرو تم بھی کوئی ننھی بچی نہیں ہو، میں 35 کا ہوں تو تم بھی کم از کم 30 کی تو ہوگی ہی۔ وہ کیوں پیچھے رہتا؟ خالصتاً ترکش لب و لہجے میں بولا، او مسٹر، میں 20 سال کی ہوں۔ ایلف تو بھنا اٹھی تھی اپنی عمر کے اس قدر غلط اندازے پر۔ کتنے سال سے؟ زیغم نے طنز کیا۔ میں غلط تھی، تم بوڑھے نہیں ہو، تم ایک پاگل سنکی بوڑھے ہو۔ ایلف اس کے طنز پر سر تا پیر سلگتے، دانت کچ کچاتے یوں بولی مانو دانتوں کے بیچ زیغم کی گردن ہو، اور اس سنکی پاگل بوڑھے سے تمہیں پیار ہے؟ زیغم کا لہجہ جتاتا ہوا تھا۔ جھوٹ تھا وہ۔ ایلف بلبلا اٹھی تھی اس کے یوں جتانے پر۔ نہ خاتون، اب جب پیار کیا تو ڈرنا کیا؟ بھری محفل میں آ کر تم نے اعلان کیا تھا کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو اور میرے بچے کی ماں بننے والی ہو، اور میں تمہیں دھوکہ دے رہا ہوں۔ زیغم کے ہاتھ آن لگی تھی ایلف کی دکھتی رگ۔ سبز نگاہوں کا زاویہ بدلا تھا۔ زیغم یلواز آج پہلی بار اپنا غصہ بھولے بچوں کی طرح باس پرس پر اتر آیا تھا۔ سبز نگاہیں استحقاق سے انتہائی قریب کھڑی لڑکی کا معائنہ کر رہی تھی، جس کی بھینی بھینی سانسیں اس کی سانسوں میں شامل ہوتے، اس کے سینے میں اترتے اسے پرسکون کر رہی تھی۔ سفید رنگت میں تیش کی سرخیاں سنہری نگاہوں میں کھا جانے والا تاثر بھینچے، گلابی لب، بکھرے بھورے بال، بازوں سے ڈھلکتی زیغم کی شرٹ جو اس کی دودیا سراہی دار گردن اور بازوؤں کو عیاں کرتے زیغم کے سوئے جذبات جگا گئی۔ زیغم کی سبز نگاہوں میں خمار کا جہاں سے مٹایا۔ وہ صرف ایک ڈیر تھا، حقیقت سے ان لفظوں کا کوئی واسطہ نہیں، اور اس بات سے تم اچھی طرح واقف ہو کہ ماضی میں تمہارا اور میرا کوئی تعلق نہیں رہا، میں تو تمہیں جانتی تک نہیں۔ زیغم کی بے باک نگاہوں کا بدلتا زاویہ ایلف کو شرم کے گہرے سمندر میں ورتا زن کر گیا۔ تب تیار اس لیے وہ دھیمے لہجے میں گویا ہوئی، ماضی میں تعلق بے شک نہیں رہا، لیکن حال میں گہرا اور مضبوط تعلق بن چکا ہے، اور ان لفظوں کو حقیقت بنانے میں وقت ہی کتنا لگے گا۔ محض ایک طویل رات، تمہارا ساتھ اور میرا پیار، کہہ تو آج کی شب کو ہی وصل کی شب قرار دے دوں۔ جذبات کی روح میں بہکتے ایلف کی کمر میں ہاتھ حمائل کرتا، اسے اپنے سینے کا حصہ بنایا، اس کی گردن پر ناک ٹریس کرتا، اس کے کان میں سرگوشی کر گیا۔ ایلف کے وجود میں برقی روسی دوڑ اٹھی۔ ہاتھ بے ساختگی کے عالم میں زیغم کے سینے پر آن ٹھہرے۔ اس کی ذو معنویت میں ڈوبے الفاظ ایلف کی دھڑکنوں میں انتشار برپا کر گئے۔ اس شخص کا ساتھ ایک رولر کوسٹر سا تھا، جذبات کا رولر کوسٹر۔ کچھ پل پہلے وہ بے بسی اور طیش میں مبتلا تھی اور پھر خوف میں، اور اب مقابل اپنی بے باکیوں سے اسے محجوب کر رہا تھا۔ یہ تعلق ٹوٹنے کے لیے بنا ہے۔ میں نہیں جانتی کیا وجہ ہے جو تم مجھے جھوٹا نہ گردانتے، میرے جھوٹ میں میرا ساتھ دیا اور پھر زبردستی مجھے اس رشتے میں باندھا، لیکن میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس کے لبوں کو کان کی لو سے اپنی گردن پر سرکتا محسوس کرتے وہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے بے ترتیب سانسوں کے درمیان بولی، یہ تعلق ازل تک قائم و دائم رہے گا، اور رہی وجہ، زیغم یلماز کے دل کو بھا گئی ہو تم۔ بس یہی وجہ ہے کہ زیغم یلماز اپنے 35 سالہ زندگی میں دل کو بھانے والی پہلی عورت کو اپنی زندگی میں شامل کر گیا۔ یہ اعتراف محبت تھا یا ضد؟ وہ اس کی گردن پر اپنے شدت بھرے بوسوں سے سرخ کرتا گمبھیرتا سے کہتے ایلف کو حیران کر گیا۔ وہ جو لاکھ چاہنے کے باوجود بھی زیغم یلماز کو جھٹک نہیں پا رہی تھی۔ ان لفظوں پر ذرا ذرا موم کی مانند پگھلتی اس کے لمس سے مدہوش ہوئی۔ کوئی چیز نہیں ہوں میں زیغم یلماز جو تمہیں بھائی اور تم نے حاصل کر لی۔ میرے بھی احساسات ہیں، میرے بھی جذبات ہیں۔ ایلف سے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا محال ہوا۔ لڑکھڑاتے لہجے پر قابو پاتے سنجیدگی سے بولی، اور تمہارے احساسات اور جذبات اب سے میرے نام ہیں۔ زیغم فرط مسرت میں ڈوبا، بن پیے بہکتے
حدود توڑنے پر آمادہ تھا۔ ایک جھٹکے سے اس کا رخ پلٹتے، اس کی شرٹ کاندھوں سے کھسکاتے، اس کی پچھلی گردن پر لب رکھتا، اب وہاں اپنی شدتوں کی مہریں ثبت کرنے لگا۔ ہرگز نہیں، میں کبھی ایسے انسان سے محبت نہیں کر سکتی جو زبردستی جس نے مجھے اپنی زندگی میں شامل کیا ہو، جس کے بارے میں مجھے کچھ نہ معلوم ہو۔ اپنے پہلو پر موجود زیغم کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھتے ایلف نفی میں سر ہلاتی کہتی، اپنے بے قابو ہوتے جذباتوں پر بند باندھنے لگی جو زیغم کی وارفتگیوں کے سبب بے قابو ہونے کو پر تول رہے تھے۔ وہ بہک رہی تھی اور بہکنا نہیں چاہتی تھی۔ اب جان لو، کہوں تو فرصت سے تعارف دوں۔ اسے ہاتھ پہلو سے سرکتے حدود پار کرنے لگے۔ ایلف مزید اس کی قربت برداشت کرنے کی متحمل نہ تھی۔ مزحمل وجود کے ساتھ تر طاقت اور قوت مجتمع کرتے اسے خود سے دور دھکیل گئی۔ نہیں جاننا مجھے تمہارے بارے میں کچھ بھی، نہ ہی مجھے تمہارا ساتھ گوارا ہے۔ طلاق دو مجھے ابھی کے ابھی۔ زیغم یلماس آزاد کرو مجھے اور واپس مجھے وہیں چھوڑاؤ جہاں سے لائے تھے۔ اس سے دوری بناتے وہ بکھری سانسوں کے درمیان سرد مہری سے بولی، ایک بار زیغم یلماس کی زندگی میں کوئی آ گیا تو پھر آزاد وہ آخری سانس بھرنے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ جب تک زندہ ہو زیغم یلماس کی ملکیت رہو گی، اس کے حصار میں رہو گی۔ بھول جاؤ کہ اب تم اس پیلس سے یا میرے حصار سے آزادی پا سکتی ہو۔ زیغم جی بھر کر بدمزہ ہوا تھا ایلف کی اس حرکت پر، وہیں اس کے لفظ اسے تاؤ دلانے لگے۔ کیوں؟ آخر کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ ایسا؟ صرف ایک کھیل مجھ سے میری سکون دہ زندگی چھین گیا۔ ایلف کی آنکھیں لبالب نمکین پانی سے لبریز ہوئیں۔ وہ بے بسی کے سبب چیخ اٹھی، کیونکہ محبت کرتا ہوں تم سے۔ پہلی نظر میں بھائی ہو تم اس دل کو جو تم سے ملنے سے قبل محض خون کی فراہمی کا کام سر انجام دیتا تھا، لیکن اب یہ صرف ایک احساس محسوس کر پا رہا ہے، اور وہ ہے محبت کا، ایلف سے محبت کا احساس۔ جس قدر بے بس وہ تھی اس قدر بے بس وہ بھی تھا۔ جواباً پوری قوت سے دھاڑا۔ ایلف نے لب بھینچے، یہ لفظ راحت کا سامان کیوں بنے تھے وہ نہیں جانتی تھی۔ پھر ایک انجانے احساس نے سینے میں سر اٹھاتے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مجھے جب موقع ملا میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ کچھ سمجھ نہ آئے تو وہ جواباً دھمکی دے بیٹھی۔ شوق سے زیغم پر اس کی دھمکی کا رتی برابر اثر نہ ہوا۔ یہاں سے بھاگنے کے بعد میں تم پر کیس کروں گی، اغوا کا، غیر قانونی اسلحہ رکھنے کا۔ اس کی اس قدر لاپرواہی ایلف کو ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ دھمکی کو مزید پر اثر بنایا۔ زیغم جو اس کے لفظوں پر مشتعل سا ہو اٹھا، اس کے لبوں پر تبسم بکھرا۔ تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ انگوٹھے کی مدد سے اپنے آئی برو رب کرتا وہ مستفسر ہوا۔ نہیں، نہ جاننے کا شوق رکھتی ہوں۔ تجسس تو تھا مقابل کے بارے میں جاننے کا، لیکن مانے کون؟ گردن اکڑائے جواب دیا، خاتون میرے خیال سے آپ کا جان لینا بہتر ہے۔ شاید پھر آپ میرے سامنے اپنی قینچی سے ایسی زبان کا استعمال کم کریں۔ طنزیہ لب و لہجے میں کہتا وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کی جانب بڑھا۔ کون ہو تم؟ اس کا ہر بڑھتا قدم ایلف کو پیچھے بڑھنے پر مجبور کر گیا۔ وہ مقابل کے نزدیکی سہنے کی متحمل نہ تھی۔ کوئی شک نہ تھا کہ اب وہ اس کے نزدیک آتا اور اس کے لمس سے بہکتی ہر حد پھلانگ کر جاتی۔ قدم پیچھے بڑھاتے یکدم اس کا پاؤں بیڈ کی پائنتی سے لگا اور وہ ایک بے ساختہ چیخ کے ساتھ بیڈ پر گری۔ زیغم فوراً موقع کا فائدہ اٹھاتے اس پر حاوی ہوتا، اس کے ہاتھ جکڑتے اس پر اپنا چٹانی وزن ڈال گیا۔ ایلف اس افتاد پر بھونچکا سی رہ گئی۔ مقابل کے وزن تلے اسے اپنا آپ پستا ہوا محسوس ہوا۔ زیغم یلماس، مافیا ورلڈ کا سلطان، اور تم میری سلطانہ۔ باقی کا تعارف بعد میں، پوری زندگی پڑی ہے جاننے پہچاننے کے واسطے۔ مسز زیغم یلماس۔ اسے اپنے تعارف پر حیرت سے لبوا کرتے دیکھ زیغم بے خود ہوتا، اس کے لبوں پر ایک شدت بھرا بوسہ دیتے اس سے دور ہوتے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ بے شرم بیہودہ انسان، میں تمہارا قتل کر ڈالوں گی۔ کئی ساتھ بے یقینی میں قید رہنے کے بعد وہ تکیہ اٹھاتے دروازے کی سمت پھینکتی، چیختے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے زاروں قطار رو پڑی تھی۔ بچپن میں ہی ماں باپ کا سایہ اس کے سر سے چھین لیا گیا تھا۔ یتیم خانے میں اپنی زندگی کے 15 سال گزارنے کے بعد اس نے چھوٹی موٹی نوکریاں کرتے خود کو پالا تھا۔ 5 سال کی انتھک محنت کے بعد اسے ازمیر کی سب سے مشہور یونیورسٹی میں اسکالرشپ حاصل ہوئی تھی۔ یونیورسٹی میں داخلہ لیتے اس کے بہترین اخلاق کی بدولت جلد اس کی دوستیں بنی
اور ایک حاسد بھی۔ عروہ کہنے کو اس کی دوست تھی، لیکن اس کے حسن اور حسد کا شکار پوری یونیورسٹی میں اس کی غربت کا مذاق بنانے سے باز نہ آتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کی ڈیئر رد نہیں کر پائی اور ایک مافیا ڈان کی محبت بنتے اس کے محل میں قید ہو گئی، جہاں سے آزادی صرف موت کی صورت میں ملنی تھی۔ کاش میں عروہ کے گھر نہ جاتی، اس کے ڈیئر قبول نہ کرتی۔ کاش میں وقت کو پلٹ پاتی تو اس چنگل میں نہ پھنستی۔ ہچکیوں کے درمیان کہتی وہ خود کو کوسنے میں مصروف تھی۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ الف کو داخلی دروازے کی جانب بڑھتا دیکھ ملازمہ نے کھوجتی نگاہوں سے اسے دیکھتے استفسار کیا، کھلی فضا میں سانس بھرنے۔ نہ جاؤ؟ الف جس کا دل بوجھل تھا ملازمہ کے سوال پر کھوجتی نگاہوں سے تپ اٹھی۔ ملازمہ اس کے تڑخ جواب پر گڑبڑاتے نفی میں سر ہلاتے اپنے کام میں مشغول ہوئی۔ الف نے ایک بے تاثر نگاہ اس پر ڈالتے قدم آگے بڑھائے۔ 1 ہفتہ ہونے کو آیا تھا اسے اس محل نما گھر میں قید۔ تقریباً 2 دن زیغم یلماس اس پر حاوی رہتے، اپنی جسارتوں اور بے باکیوں اور ذو معنی جملوں سے اس کی جان خشک کر گیا تھا۔ اس کے بعد وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا، نہ ہم کلام ہوا نہ روبرو آیا۔ اس کی غیر موجودگی الف کے لیے سکون کا باعث بننے کے بجائے بے کلی اور بے چینی الف کے وجود میں بھر گئی۔ وہ اپنے آپ سے ہی جھنجھلائی سی رہتی تھی۔ یہ کیسے احساسات تھے جو اسے ہمہ وقت گھیرے رہتے تھے؟ آخر کیوں وہ شخص اس کا اظہار محبت اس کی سوچوں پر قابض رہتا تھا؟ آخر کیوں وہ اس کی غیر موجودگی کے سبب اضطراب میں مبتلا تھی؟ آخر کیوں وہ اس کے نزدیک آنے پر طیش میں نہ آتی تھی؟ اس کے لمس سے کراہیت نہ محسوس کرتی تھی بلکہ بے قابو ہو جاتی تھی۔ ڈھیروں سوال تھے جو ذہن میں گٹ مٹ ہوتے اس کے انتشار میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ لان میں قدم رکھتی وہ سرد ہوائیں اپنے جسم سے آر پار ہوتی محسوس کرتے ٹھٹر سی گئی تھی۔ سینے پر ہاتھ لپیٹے اس نے درجنوں کے حساب سے وہاں کھڑے گارڈز کو دیکھتے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ مقابل واقعی مافیا ورلڈ سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا اندازہ اسے 1 ہفتے میں بخوبی ہو گیا تھا۔ قدم در قدم چلتے اپنی سوچوں کے تسلسل میں ڈوبی وہ پچھلی لان کی جانب بڑھ گئی۔ وہاں موجود ایک دیو قامت دروازے کو کھلا دیکھ الف کے دماغ میں فوراً ایک خیال نے کونڈا مارا۔ یہ دروازہ جنگل کی طرف کھل رہا ہے، ہو سکتا ہے جنگل کے اس پار مجھے کوئی راہ دکھ جائے یا کوئی دیوار جسے پھلانگتے میں اس پیلس کی حدود پار کر جاؤں۔ دماغ میں تشکیل کردہ اپنے خیالات کو لبوں پر لائے وہ خود کلام ہوتے ایک نظر عقب میں ڈالے آگے بڑھ گئی۔ پیلس کے پچھلے لان میں گارڈز موجود نہیں تھے۔ موقع اچھا تھا اس پیلس سے، خاص طور پر زیغم یلماس کے حصار سے آزاد ہونے کا، جو اس پر زہر پھونکتے ہر گزرتے دن کے ساتھ اسے اپنے قابو میں کر رہا تھا۔ وہ جس قدر تیز بھاگ سکتی تھی بھاگ رہی تھی، جبکہ دھیرے دھیرے روشنی کو اندھیرے میں بدلتے دیکھ اس کی سانسیں خوف سے سینے میں اٹک رہی تھیں۔ نہ جانے وہ پیلس سے کتنی دور چلی آئی تھی۔ اب پیچھے مڑنے پر اونچے ستونوں والا پیلس نظر نہیں آ رہا تھا۔ محض آسمان کو چھوتے درخت تھے اور جانوروں کی آوازیں جو اس نازک جان کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گئی تھی۔ میں مزید نہیں بھاگ سکتی۔ نہ جانے کب ختم ہوگا یہ جنگل۔ گھٹنوں پر ہاتھ رکھے وہ بگڑے تنفس کے درمیان کہتی وہیں درخت سے ٹیک لگائے، گھٹنوں میں منہ دیے گہرے سانس بھرتی، اپنی بگڑی سانسوں کو اعتدال میں لانے کی صحیح کرنے لگی۔ جوں جوں اندھیرا بڑھ رہا تھا، جانوروں کی آوازوں میں بھی بتدریج اضافہ ہو رہا تھا اور الف کا خوف کے مارے برا حال تھا۔ مجھے لگتا ہے میں نے غلطی کرتی، کم از کم پیلس میں مجھے کوئی خطرہ تو نہیں تھا۔ یہاں نہ جانے کب کوئی جانور نکل آئے، میں تو اپنا بچاؤ بھی نہیں کر پاؤں گی۔ اپنے کاندھوں کے گرد اوڑھی شال سینے سے جکڑے وہ ہراساں نگاہوں سے اطراف میں دیکھتی تھوک نگلتے بولی۔ یکدم بھیڑیے کی خوفناک آواز سماعتوں تک رسائی حاصل کرتے الف کا زوروں سے دھڑکتا دل خاموش کر گئی۔ سنہری خوفزدہ نگاہیں تاحت پھیلی، میں یہاں نہیں بیٹھ سکتی، مجھے واپس جانا ہے زیغم کے پاس۔ بے اختیاری کے عالم میں کہتی وہ اٹھتے تیز قدم اٹھاتی واپسی کو پلٹی۔ ابھی چند قدم ہی آگے بڑھائے تھے کہ وہ مخمصے کا شکار ہوئی۔ وہ جس سمت سے آئی تھی اب اس سمت کا اندازہ لگانا حد درجہ مشکل تھا۔ مارے بے بسی الف کی آنکھیں نمکین موتیوں سے لبریز ہوئیں جو پلکوں کی باڑ توڑتے آرس پر بہتے چلے گئے۔ زیغم پلیز مجھے بچا لو، میں نہیں بھاگوں گی اب کبھی، پلیز۔ بھیڑیے کی آواز اپنے قریب تر محسوس کرتے
وہ کانوں پر ہاتھ رکھتے تصور میں زیغم سے مخاطب تھی۔ پلیز، میں بھیڑیے کا نوالا نہیں بننا چاہتی، میں اس قدر دردناک موت نہیں مرنا چاہتی۔ اس سے بہتر تو تمہارے حصار میں قید رہتے، تمہاری بے باکیاں برداشت کرنا ہے۔ پلیز آ جاؤ مجھے بچانے۔ دیکھو تمہاری الف کو خونخوار جانور اپنا کھانا سمجھتے چیڑ پھاڑ دیں گے۔ وہ ہنوز آنکھیں بند کیے کانوں پر ہاتھ رکھتے ایک جگہ کھڑی بڑبڑا رہی تھی کہ اب خوف اس قدر حاوی ہو چلا تھا کہ قدم تک زمین نے جکڑ لیے تھے۔ یا خدایا، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پہلے ایک ڈیر نے میری زندگی الٹ پلٹ کر دی اور اب میرے دماغ کی تجویز نے میری زندگی ہی داؤ پر لگا دی۔ بے بسی میں اضافہ ہوا تو وہ اللہ سے شکوے شکایات پر اتر آئی۔ یکلخت ایک مانوس آواز سنتے الف نے اپنی آنکھیں کھولی۔ الف کہاں ہو تم؟ یہ اس شخص کی آواز تھی جس کی قید سے وہ رہائی پانے کے واسطے اس جنگل میں آ پھنسی۔ الف کو یہ آواز سکون بنتے اپنی سماعتوں کے ذریعے وجود میں اترتی محسوس ہوئی۔ یہ آواز زندگی بخش دینے والی آواز تھی۔ زیغم میں یہاں ہوں۔ اپنی تمام تر ہمت اور قوت مجتمع کرتے وہ چیخی۔ زیغم اس کی آواز کا تعقب کرتے فوراً اس سمت چلا آیا جہاں وہ پتھر کی مورت بنی کھڑی سانس روکے بنا آواز سے سک رہی تھی۔ اس کا آنسوں سے تر چہرہ اور نگاہوں میں خوف دیکھ زیغم کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچا۔ اس سے قبل کہ وہ اس کی جانب بڑھتا، الف اسے اپنے سامنے دیکھ بے تابی کے عالم میں آگے بڑھتے اس کے سینے سے آن لگی۔ مجھے بچا لو زیغم، میں اب بھاگنے کا سوچوں گی بھی نہیں، پر پلیز مجھے یہاں سے لے چلو، مجھے یہاں خوف محسوس ہو رہا ہے۔ جانوروں کی خوفناک آواز، یہ تنہائی، یہ اندھیرا، یہ میری جان لے لیں گے، پلیز مجھے یہاں سے لے چلو۔ زیغم کے سینے سے لگی وہ ہچکیوں سے روتے بے حد لرزیدہ آواز میں بولی۔ زیغم نے اس کے گرد اپنا حصار باندھتے اسے خود میں زوروں سے بھینچا۔ الف کو یہ حصار، یہ بازو حفاظت کا احساس دلا گئے۔ خوف کے سبب سست روی سے دھڑکتا دل پھر روانی سے دھڑکنے لگا۔ اضطراب اور خوف میں ڈوبا وجود پرسکون ہوا۔ وہ اس کا محافظ تھا، اس کی پناہوں میں تحفظ کا احساس ہی ہونا تھا۔ ریلیکس میری جان، سب ٹھیک ہے۔ زیغم نے اس کی پشت رب کرتے نرمی سے پچکارا۔ اگر تم نہ آتے تو میں مر جاتی۔ کہاں تھے تم؟ محبت کرتے ہو، یہ ہے تمہاری محبت؟ کیوں چھوڑ کر گئے تھے تم مجھے تنہا؟ اور اتنی دیر کیوں ہوئی تمہیں مجھ تک پہنچنے میں؟ فریبی ہو تم، کوئی محبت نہیں۔ محبت ہوتی تو تم مجھے چھوڑ کر جاتے ہی نہ تم مجھے چھوڑ کر جاتے، نہ میں بھاگنے کی کوشش کرتی اور نہ یہاں پھنستی۔ وہ اس کی نرمی کا فائدہ اٹھاتے اس کی جانب دیکھتے اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ زیغم نے لب بھینچے اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ محترمہ اپنا کیا دھرا اس کے سر ڈال رہی تھی۔ اس کی بیوی کمال اداکارہ تھی۔ تمام غلطی اس ناچیز کی ہے اور میں اپنی غلطی قبول کرتے معافی کا طلبگار ہوں۔ کیا مجھے معافی ملے گی؟ اس کے بکھرے بالوں کو لٹ کان کے پیچھے اڑستے وہ دل افشاں لہجے میں بولا۔ الف اس کی سبز نگاہوں میں خمار دیکھ دانت پر دانت جما گئی۔ یہاں خوف سے وہ مرنے کے در پر تھی اور موصوف کو رومانس سوچ رہا تھا۔ بعد میں تم اپنا ٹھڑک پن جھاڑ لینا زیغم یلماس، ابھی یہاں سے چلو، اس سے پہلے وہ بھیڑیا آ کر تمہاری اور میری بوٹی کر ڈالے۔ عقب میں سہمی نگاہ ڈالتے وہ زیغم کے سینے پر سمانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک دنیا مجھے دیکھ کر سلام کرتی ہے، سر جھکاتی ہے، میرے سامنے بولنے سے قبل لفظوں کا چناؤ کرتی ہے، اور ایک میری بیوی ہے جو زبان پر آیا کہہ دیا۔ کوئی عزت اور خوف ہی نہیں رہا اس انڈر ورلڈ کے سلطان کا۔ زیر لب بڑبڑاتا وہ ایک ہاتھ کا استعمال کرتے الف کو اپنے بازو میں بھرتا آگے بڑھا۔ الف نے خوشمگی نگاہوں سے اس کی گوہر افشانیاں سنی۔ زبردستی بنائی گئی بیوی، تصحیح کرو۔ وہ جتانے سے باز نہیں آئی تھی۔ ہاں، زبردستی بنائی گئی بیوی جو میری ذرا سی قربت پر سرخ گلاب بن جاتی ہے، جو خوف سے میرے سینے سے آلے پڑتی ہے، مجھ سے شکوے شکایات کرتی ہے۔ آخر کیوں میں اسے تنہا چھوڑ گیا؟ زیغم کیوں پیچھے رہتا؟ اس کی تمام کمزوریوں پر چوٹ کرتا وہ الف کی کٹر کٹر چلتی زبان پر قفل ڈال گیا۔ یہ تم کہاں لے کر جا رہے ہو ہمیں؟ واپس پیلس جانا ہے۔ کچھ توقف کے بعد وہ اسے آگے بڑھتا محسوس کرتے لڑکھڑاتی آواز میں بولی۔ ہم واپس نہیں جا رہے۔ زیغم نے ایک نظر اس کے حواس باختہ چہرے پر ڈالتے سنجیدگی سے کہا۔ الف کے دماغ نے پھر مختلف سوچیں تشکیل دی۔ یقیناً وہ اسے سزا دینے والا تھا، بھاگنے کی سزا، تبھی تو واپس لوٹ جانے کے بجائے وہ آگے بڑھ رہا تھا۔
کیا وہ اس جنگلی جانوروں کے بیچ چھوڑنے والا تھا جیسے اس کی ڈارک فینٹیسی ناولز میں ہوتا تھا؟ الف کی روح تک اس سوچ پر کپ کپا اٹھی۔ توف ہے تم پر زیغم یلماس، تمہاری محبت پر۔ مانا مجھ سے غلطی ہوئی، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم مجھے یوں سزا دو گے۔ تم ایک جھوٹے انسان ہو، فریبی ہو، محبت کے دعوے کرتے ہو اور مجھے جانوروں کے حوالے کرنے چلے ہو۔ اسے تعصب بھری نگاہوں سے دیکھتی وہ بھرائی آواز میں بولی۔ زیغم نے نفی میں سر ہلاتے اپنے قہقہے پر قابو پایا۔ یا قلبی، میرے دل، لگتا ہے خوف تمہارے دماغ پر حاوی ہوتے تم سے تمہاری سمجھ بوجھ چھین چکا ہے۔ یہاں زور مت ڈالو نا، میں جھوٹا ہوں اور نہ فریبی، اور نہ ہی میں تمہیں سزا دینے والا ہوں۔ رات ہونے کو ہے، اندھیرے میں واپس لوٹنا مشکل ہے، اسی سبب میں یہاں سے تھوڑا آگے موجود اس ہٹ کی جانب جا رہا ہوں جہاں ہم رات ٹھہر سکتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی ہم واپس لوٹ چلیں گے، لیکن اگر تم کہتی ہو تو ابھی واپس چلتے ہیں۔ ساتھ جینا تو تم چاہتی نہیں، ساتھ مر جائیں گے۔ اس کے ہاتھ پر بوسہ دیتا وہ اسے تفصیلاً سب بتاتے آخر میں شریر لہجے میں کہتے پلٹا، نہیں، کل صبح چلیں گے، واپس ابھی نہیں۔ الف اس کے پلٹنے پر چیختے ہوئے اس کی گردن میں منہ چھپا گئی۔ زیغم اب کی بار کھل کر مسکراتا قدم آگے بڑھا گیا۔ یہ لکڑی سے بنا ایک چھوٹا سا کاٹیج تھا جہاں کوئی ساز و سامان نہیں تھا۔ الف ایک کونے میں دبکی بیٹھی اپنے ہاتھ رگڑتے زیغم کو محویت سے تک رہی تھی، جو سوکھے پتوں اور چھوٹی لکڑیوں کو ایک جگہ جمع کرتے لائٹر کی مدد سے آگ جلا رہا تھا۔ مجھے نہیں لگتا ہم یہاں رات گزار پائیں گے زیغم، یہاں بہت ٹھنڈ ہے۔ اپنے ہاتھ باہم رگڑتے وہ زیغم سے مخاطب ہوئی، جس کے وجہ چہرے پر سنجیدگی رقم تھی۔ اس کے علاوہ اور کوئی سائبان بھی نہیں۔ میں آگ جلا رہا ہوں، یہ مدد دے گی۔ زیغم اسے تسلی دیتے آگ جلانے میں کامیاب ہوا ہی تھا کہ بادلوں کی ایک زوردار گرج کے ساتھ مینا برسنا شروع ہوا۔ لکڑی کی چھت میں سوراخ تھے جہاں سے پانی گرتا آگ کو مکمل طور پر بجھا گیا، جبکہ ٹھنڈ کی شدت میں بھی اضافہ ہوا۔ الف تھر تھر کانپتی اسے نئی مصیبت کے سبب ہونٹ لٹکائے رو دینے کو تیار تھی۔ مجھے سردی لگ رہی ہے زیغم۔ زیغم کے چہرے پر پریشانی بھرے آثار نمایاں تھے۔ الف کانپتی آواز میں بولی۔ زیغم نے نظریں اٹھائے اس کی جانب دیکھا اور ایک گہرا سانس بھرتے اس کے نزدیک آتے، الف کے قریب تر بیٹھتے، اس کی کمر سے ہاتھ گزارتے اس کا پہلو جکڑ گیا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ الف اسے شال خود پر ڈالتے دیکھ اس کی اس پیش قدمی پر گھبرا اٹھی تھی۔ میں بھی انسان ہوں خاتون، سردی مجھے بھی لگتی ہے۔ زیغم کا لہجہ شوق تھا۔ الف سر جھکا گئی، رنگت اس کی ذرا سے لمس پر سلگتے تابے کی مانند سرخ ہوئی۔ اس کے انتہائی نزدیک بیٹھا وہ اس کی گردن میں منہ چھپا گیا۔ اس قدر ٹھنڈ میں زیغم کی سلگتی سانسیں الف کو راحت بخش گئی۔ وہ نہ اسے خود سے دور جھٹک پائی، نہ ہی کانپتے لبوں سے کچھ کہہ پائی۔ زیغم اسے مزاحمت نہ کرتا دیکھ مزید بے خود ہوتا، اس کی گردن اپنے لبوں سے تر کرتے اپنے ہاتھوں سے اس کے وجود پر بے باکیاں سرزد کرنے لگا۔ الف کی سانسیں بکھری، اس قدر ٹھنڈ میں گرمائش کا احساس ہوا۔ ہاتھ بے خودی کے عالم میں زیغم کے بازو جکڑ گئے۔ زیغم کے لب الف کی گردن سے سفر کرتے اس کے لبوں پر آن ٹھہرے۔ الف کی سانسیں شدت سے پیتا وہ اسے خود میں بھینچتا زمین پر گراتا چلا گیا۔ الف نے آنکھیں سختی سے میچتے زیغم کا شدت بھرا لمس محسوس کیا۔ تادیر سانسوں کا یہ تال میل جاری رہا، دونوں ایک دوسرے کے بدن کی راحت محسوس کرتے مدہوشی کے گہرے سمندر میں ورتائے زن ہوتے حدیں پھلانگنے لگے۔ زیغم اس کے لبوں کو آزادی دیتے اس کے وجود کو ہر پردے سے آزاد کرتا اس کے مخملی بدن کے گہرے رازوں کو دریافت کرنے لگا، اور الف اس کی شدتوں میں اس کا بھرپور ساتھ دیتے اس کی گردن میں باہیں ڈالے اسے خود سپردگی دے گئی۔ رات کی تنہائی، ٹھنڈ میں گرمائش کا احساس اور جوان جذبات ان دونوں کے درمیان قائم ہر پردے کو گراتے وصل کی شب کا آغاز کر گئے۔ بیاباں کی خاموشی میں معنی خیز سرگوشیاں، بے ترتیب سانسوں کی دھن اور سسکیوں کی آواز گونجتے زیغم یلماس اور الف کے ملن کے گیت گانے لگے۔ تمام رات مینا اس گھنے بیاباں کو بھگاتی رہی تھی، تو وہیں زیغم یلماس بھی اپنے قربت میں الف زیغم یلماس کو بھگاتا اس پر اپنی تمام شدتیں اور محبت نچھاور کر بیٹھا تھا۔ الف زیغم کے رنگ میں رنگی اب
خاموش نگاہوں سے اپنے سینے پر سر رکھے نیند میں محو زیغم کی جانب دیکھ رہی تھی، جو گہری نیند میں غرق ہونے کے باوجود اس پر گرفت حد درجہ مضبوط کیے ہوئے تھا۔ اس دنیا میں اس کا کوئی رشتہ نہ تھا ماں سوائے زیغم یلماس کے، جو زبردستی اس کی زندگی میں شامل ہوتا، اب اس کے وجود کو تسخیر کرتا، اس کی روح تک اپنی چھاپ چھوڑ چکا تھا۔ بچپن سے خود ترسی کا شکار رہی تھی، اب جب اس قدر اہمیت اور محبت مل رہی تھی تو اسے قبول کر پانا مشکل تھا۔ وہ بے نام احساسات وہ اس کی سنگت میں محسوس کر رہی تھی، وہ کل شب کے بعد مزید شدت پکڑ گئے تھے۔ کل ہونے والے واقعے کے بعد اس بات کا ادراک اسے ہو چلا تھا کہ اس شخص کی پناہی اس کی محفوظ پناہ گاہ ہے، اس شخص کا ساتھ ہی اس کے سکون کا باعث ہے۔ زیغم کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے وہ انہی سوچوں کے دھاروں میں گم سی تھی کہ موبائل کی بجتی رنگ ٹون اس کی سوچوں کے تسلسل میں خلل ڈال گئی۔ الف نے اچھمبے میں مبتلا ایک طرف رکھے اپنے کپڑوں پر موجود موبائل کی جانب دیکھا۔ یقیناً یہ زیغم کا فون تھا۔ ہاتھ آگے بڑھاتے وہ زیغم کی نیند کا خیال کرتے موبائل اٹھا گئی۔ نہ جانے دل میں کیا سمائی کہ وہ کال کاٹنے کے بجائے اٹھاتے اپنے کان سے لگا گئی۔ ہیلو سر، جیسا آپ نے کہا تھا بالکل ویسا ہی کیا ہے۔ آپ کے میم تک پہنچتے ہی جنگل میں موجود تمام کیمرے بند کر دیے گئے، جانوروں کی ڈب کی گئی آوازیں بھی بند کر دی گئیں اور اب گاڑی آپ کی سمت روانہ کر دی گئی ہے۔ جو اس کا خاص آدمی کہہ رہا تھا، الف کے چہرے کا دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ زیغم کے بالوں میں گھومتی انگلیاں بند کرتے اس نے زیغم کے بال پوری قوت سے کھینچے۔ کیا ہو گیا؟ زیغم بالوں میں کھچاؤ محسوس کرتا نیند سے اٹھتا ہڑبڑاہٹ میں بولا۔ کچھ ہوا نہیں، اب ہوگا زیغم یلماس۔ چال باز آدمی، کل میرے بھاگنے سے واقف تھے تم؟ وہ جنگلی جانوروں کی آوازیں تم نے جان بوجھ کر چلائی تھی تاکہ میں خوفزدہ ہو جاؤں؟ الف دوسرے ہاتھ سے بھی اس کے بال جکڑے اس کا سر گول گول گھماتے دانت پیستے ہوئے بولی تھی۔ زیغم کو دن میں تارے ناچتے ہوئے دکھائی دینے لگے آنکھوں کے سامنے۔ اس قدر خوبصورت شب کی صبح اس قدر خوفناک ہوگی اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ الف، میری بات سنو یار، تم اس طرح مجھے مختلف القابات سے نہیں نواز سکتی، نہ ہی میرے بال یوں کھینچ سکتی ہو۔ میں انڈر ورلڈ کا ڈان ہوں یار۔ وہ اس قدر بے عزتی پر بلبلا اٹھا۔ کوئی دیکھ لیتا تو اس کی کیا عزت رہ جاتی؟ زیغم یلماس، جس کے نام کی دہشت ہی لوگوں پر کب کبھی طاری کر دینے کو کافی تھی، وہ اپنی بیوی سے مار کھا رہا تھا۔ میں بیوی ہوں تمہاری، جو چاہوں کر سکتی ہوں۔ الف اس کے بال آزاد کرتی اس سے دور ہوتے کمر پر ہاتھ رکھے اسے شرر بار نگاہوں سے گھورتے بولی، اس قدر حق جتاؤ گی تو بندہ ناچیز اپنا سر تک قلم کروا لے گا تمہارے ہاتھوں۔ اپنے بال سہلاتے زیغم دل ربائی سے بولا۔ الف کی رنگت سرخ ہوئی، وہ مشکل لبوں پر مچلنے والی مسکان ضبط کی۔ ٹھرکی بوڑھا، کل جو سب ہوا وہ پری پلان تھا نا؟ تم جان بوجھ کر مجھے یہاں لائے تھے نا، تاکہ رات کی تنہائی میں اور سردی کا بہانہ بنا کر میرے وجود کو تسخیر کر سکو؟ الف اسے نیا لقب دیتی سنجیدگی سے بولی۔ تمہیں یہاں تک لانا پری پلان ضرور تھا، تمہاری روح تک پر قابض ہونا بھی پری پلان تھا، لیکن ارادہ تمہارے وجود کو تسخیر کرنے کا نہیں، اپنے رشتے کو آگے بڑھانے کا تھا۔ اپنی شرٹ میں ملبوس اپنی قربت میں بھیگی الف کو دیکھ زیغم کا دل شاد سا ہوا۔ وہ فریفتہ نگاہوں سے اسے دیکھتا اس کے نزدیک آتے گمبھیر لہجے میں بولا، جھوٹ یا فریب سے رشتے استوار نہیں کیے جاتے۔ الف اس کے قریب آنے پر اس کی سبز آنکھوں میں براہ راست دیکھتی بولی، میں نے جھوٹ نہیں کہا، میں نے فریب نہیں کھیلا، میں نے ایک موقع خود بنایا اور پھر اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھاتے اپنا رشتہ مضبوط کیا۔ زیغم نے نفی میں سر ہلاتے جواب دیا، اور ویسے بھی کل کوئی کہہ رہا تھا کہ اسے میری پناہوں میں رہتے میری بے باکیاں برداشت کرنا قبول ہے۔ سب نگاہوں میں شرارت بھری چمک امڈ آئی۔ الف کی کمر کے گرد بازو حمائل کرتا وہ اس کی ناک سے ناک جوڑے شریر لہجے میں بولا، تم نے وہ سب بھی سنا؟ الف اس کے لفظوں پر بوکھلا سی گئی۔ ایک ایک لفظ سنا ہے میں نے، تبھی تو تمہیں اپنی پناہوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید کر لیا۔ اب فرار کی تمام راہیں مسترد ہیں، اب مجھ سے دوری ناممکن ہے۔ زیغم کا لہجہ شدت جذبات میں ڈوبا ہوا تھا۔ الف کی دھڑکنیں منتشر ہوں، دل نے صدا دی کہ اب اگر فرار ممکن ہوا بھی تو اس کے حصار سے اس کی پناہوں سے دور نہیں جائے گی۔ کیوں کرتے ہو مجھ سے اتنی محبت؟ مجھ میں تو کچھ بھی خاص نہیں، یتیم ہوں، کوئی ساتھ بھی نہیں۔ الف کا لہجہ بھر آیا،
اس قدر محبت یہ شخص اسے سونپ چکا تھا کہ وہ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اپنا دامن بچا نہ پائی۔ سوچ سمجھ کر نہیں کی جاتی محبت تو بس ہو جاتی ہے، اور مجھے تم سے ہو گئی۔ شاید تب جب تم نقلی آنسو بہاتے میری بے وفائی پر گریہ آزاری کر رہی تھی۔ کس نے کہا یتیم ہو تم؟ میں ہوں نا تمہارا شوہر، تمہارا دوست، تمہارا ساتھی، تمہارا ہمراز، تمہارا ہمراہی۔ کیا میرا ہونا کافی نہیں؟ اس کا بھرایا لہجہ زیغم کو ناگوار گزرا تھا۔ الف کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرے وہ ملائمیت سے کہتا سوال گو ہوا، اس لڑکی کو چھوڑ کر تمہیں نہیں لگتا تم نے اس کے ساتھ ناانصافی کی؟ الف اس کا سوال نظر انداز کرتی سوال کے جواب میں سوال گو ہوئی، نہیں۔ دوسری گینگ کے ممبر تھی جس نے گرینڈ ماں کو اپنی سادگی سے بہلا پھسلا کر میری زندگی میں داخل ہونا چاہا۔ میں صرف اور صرف گرینڈ ماں کی بدولت اس سے شادی پر رضامند ہوا تھا، لیکن تمہارے روبرو آنے سے قبل مجھ پر اس کی سچائی آشکار ہوئی اور میں اسے اپنی زندگی سے بے دخل کرتے تمہیں اپنا گیا۔ زیغم نے سنجیدگی سے کہا۔ الف کے دل کو ٹھیس پہنچی۔ یہ کہو نا تمہیں محبت نہیں ہے، تم نے صورتحال سے اس شادی سے بچنے کی خاطر مجھ سے شادی کی؟ الف نے روٹھے پن سے کہتی اس کا ہاتھ جھٹک گئی تو زیغم نے نفی میں سر ہلاتے پھر اسے اپنی گرفت میں جکڑا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس شادی سے انکار کرتے، اس لڑکی کو اس دھوکہ دہی پر جہنم واصل کرتا؟ مسئلہ یہ پیش آیا کہ تمہاری جانب مائل کیا، تمہیں دیکھتے سالوں سے پتھر بنا دل تیز دھڑک اٹھا۔ پہلی نظر کا عشق ہوا مجھے جو میرے روم روم میں بستا چلا گیا اور میں تمہیں اپنا بنا گیا۔ نکاح کے دوران ہی مجھے تمہارے ڈیئر اور تمہاری زندگی کے بارے میں سب معلوم ہو چکا تھا۔ تبھی ارادہ باندھ بیٹھا تھا کہ الف یعقوب نے جس قدر دکھ اور اذیت سہی ہے اپنی زندگی میں، الف زیغم یلماز اس سے کئی گنا زیادہ خوشیاں اور شادمانی دیکھے گی۔ بچپن میں والدین ایک ٹریجک کار حادثے میں جان دو بیٹھے۔ گرینڈ ماں نے نہ جانے کتنے گھروں میں کام کرتے مجھے پالا۔ جیسے شعور اور جوانی کے دہلیز پر قدم رکھا تبھی میں نے پیسے اور دولت کے حصول کے لیے کئی راہیں چنی، اور وہ راہیں مجھے اس اندھیری دنیا میں لے آئیں جہاں وحشت کے ساتھ بادشاہت بھی ہے لیکن سکون نہیں۔ اس بے درد دنیا میں زیغم یلماز کا سکون بن کر تم آئی ہو الف، اور میں اس سکون سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ تم بھی ادھوری ہو، میں بھی ادھورا ہوں، دونوں ایک دوسرے کو قبول کرتے مکمل ہو جاتے ہیں۔ میری محبت قبول کرتے، میرا ساتھ دیتے، اس راہ کی متوالی مسافر بن جاؤ جس راہ کا راہی میں بن گیا ہوں۔ کھلی کتاب کی مانند وہ اپنی زندگی کا ہر پنہ اس کے سامنے کھول گیا تھا۔ الف نم نگاہیں لیے زیغم کو دیکھتی آگے بڑھتی اس کے سینے سے لگی۔ محبت باہیں پھیلائے اس کی منتظر تھی۔ وہ مزید اس محبت سے رخ پھیرتے محبت کو خفا نہیں کر سکتی تھی۔ قبول ہے مجھے تمہارا ساتھ، قبول ہے تمہارا پیار، قبول ہے تمہاری جسارتیں، قبول ہے تمہاری بے باکیاں، قبول ہے۔ الف کو زیغم یلماز قبول ہے۔ میں محبت کے لیے ترسی ہوں، زیغم میں مخلص رشتوں کے لیے ترسی ہوں۔ اب جب مجھے مخلص رشتہ اور محبت مل رہی ہے، میں اس سے رخ نہیں پھیرنا چاہتی، میں اسے رد نہیں کرنا چاہتی۔ میرے لیے کافی ہو تم، تمہارے علاوہ اب کچھ نہیں چاہیے۔ اگر تم یہ ٹھان بیٹھے ہو کہ مجھ تک کسی دکھ کسی تکلیف کو پہنچنے نہیں دو گے تو میں بھی وعدہ کرتی ہوں زیغم یلماز، تمہارا سکون بنتے تمہیں سمیٹ لوں گی، ہر موڑ پر تمہارا ساتھ دوں گی، تمہارا دامن خوشیوں سے بھر دوں گی۔ فرد جذبات میں ڈوبے وہ اس کے سینے سے لگی آخرکار زیغم یلماز کی محبت کو قبول کر گئی۔ ان تمام بے نام احساسات کو نام ملا، محبت کا نام۔ تمام سوالات کا جواب ملا۔ یہ شخص اپنی محبت کے اظہار میں اسے باندھ گیا تھا۔ یہ شخص اس کا محرم تھا، اس کا محافظ۔ اس کی محبت تبھی اس سے دوری بے کلی میں مبتلا کرتی تھی، تبھی اس کی نزدیکی سکون کا باعث بنتی تھی، تبھی وہ ہمہ وقت اس کی سوچوں پر حاوی رہتا تھا، تبھی اسے اس کے لمس سے کراہیت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ کچھ کہتے کیوں نہیں؟ زیغم کو خاموش محسوس کرتے وہ چہرہ اٹھائے اس کی جانب دیکھتے اچنبھے سے بولی، اتنے دنوں میں پہلی بار تمہاری زبان سے اس قدر محبت بھرے لفظ ادا ہوئے ہیں، میرے لیے میں سکتے میں ہوں، زیغم نے گمسم انداز میں کہا۔ الف نے ضبط کے کڑوے گھونٹ بھرے، تم ٹھرکی بھوڑے، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم سے محبت کی جائے۔ وہ سلگ کر بولی، بالکل، میں تو عشق کرنے کے قابل ہوں، تم مجھ سے عشق کرنا۔
بنا برا منائے رسان سے جواب دیا، ایک شرط پر۔ ایلف نے اس کی خوش فہمی پر آنکھیں گھمائے کہا، حکم؟ زیغم کا لہجہ نثار کرنے والا تھا۔ اس اندھیری دنیا کو چھوڑ دے، ایک روشن مستقبل میں قدم رکھیں گے، جہاں تم سلطان تو ہوگے لیکن میرے دل کے، اور میں تمہارے دل کی ملکہ۔ بولو قبول ہے؟ ایلف نے باہیں زیغم کی گردن میں ڈالے بھویں اچکائے پوچھا، دل و جان سے۔ زیغم نے سر تسلیم خم کیا۔ ایلف اس کی اس قدر تابعداری پر کھل کھلا کر ہنستے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ گئی۔ زیغم نے مسروریت میں ڈوبے آنکھیں موندے اس لمس کی تاثیر روح تک میں اترتی محسوس کی۔